سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 اور اس کے بعد کا سارا مضمون اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی غلبہ دین کے لیے جد و جہد اور اس کا نتیجہ یعنی فتح، ان دونوں کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات دے کر بھیجا۔ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کو اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، یعنی کفر سے نکال کر اسلام کی طرف لے آئیں، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لے آئیں جی۔ اور آگے فرمایا رب تعالیٰ نے بذکرہم بایام اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد کروائیں، اللہ کے دن یاد کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کے دن کون سے ہیں جی؟ یہ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 9 میں، الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، میں کیا آپ کے پاس خبر نہیں آئی تم سے پہلی قوموں کی، نوح علیہ السلام کی قوم کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، والذین من بعدہم اور ان کے بعد آنے والی قوموں کی، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، جب ان کے رسول ان کے پاس روشن دلائل لے کر آئے۔ یہ اب پچھلی آیت مبارکہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی دیکھ لیں، ان دونوں آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی یہی فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام روشن دلیل لے کر آئے، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کا ذکر کر کے، اگلوں کا پچھلوں کا سب کا ذکر کر کے آخر میں یہی فرمایا کہ رسول جو ہیں وہ روشن دلائل لے کر آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوموں کا حال بیان کیا، انہوں نے آگے سے کیا کیا، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں دے دیے یا اپنے ہاتھ ان کے منہوں میں دے دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس آیت مبارکہ کے دونوں معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ یہ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ جب نبیوں نے کلمہ حق کہا، غلبہ دین کی بات کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کہ اعلیٰ کی بات کی، تو آگے سے کافروں نے حیران ہو کر اپنے ہاتھ اپنے منہ میں ڈال دیے، جیسے وہ بات کرنا کہ کی ہو گیا، اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح کیا انہوں نے۔ ایک معنی یہ ہے اس کا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ان کافروں نے جیسے سنا نہ رب تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کے زبان اقدس سے غلبہ دین کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ لوگو شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آؤ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر۔ جب یہ بات کی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے، تو ان کافروں نے رب کے نبیوں کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ ان کے منہ پہ رکھ دیے اس طرح۔ یہ بات نہیں کرنی اب، فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے نا ان کے منہ پہ رکھ دیے، بس یہ بات نہیں کرنی، یہ بات نہیں کرنی جی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سے انہوں نے کیا کہا، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، انہوں نے کہا جو کچھ تم لائے ہو نا ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، نہ تمہاری کتابوں کو مانے، نہ احکامات کو مانے، نہ تمہارے معجزات کو مانے، ہاں جی، نہ ہم تمہاری توحید مانے، نہ تمہاری رسالت مانے، نہ تمہاری نبوت مانے، کوئی چیز نہیں مانتے ہم۔ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے غلبہ دین کی جد و جہد کو بیان کیا، اور ساتھ ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے ان کا اکڑنا بیان کیا، ان کا آگے سے
یعنی کہ سیدھے ہو جانا کہ ہم نہیں سنتے جی آپ کی باتیں، اور سیدھا کہہ دینا ہم انکار کرتے ہیں آپ کی باتوں کا، آپ کی توحید کا، نبوت کا، رسالت کا، آپ کی کتابوں کا، چاہے اس میں تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جو بھی ہو، سب کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد پھر ان پر آنے والے عذاب کو بیان فرمایا، ان پر آنے والے عذاب کو بیان فرمایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی غلبہ دین کے لیے جد و جہد کو رب نے بیان کیا۔ جد و جہد کے بعد جو نتیجہ آنا تھا، ظاہری بات ہے وہ ان قوموں کی تباہی کی صورت میں آنا تھا۔ ان کی فتح تبھی ہوتی جب وہ تباہ ہوتے ہیں جی۔ دشمن تباہ ہوگا تو حق کے لیے لڑنے والے کی فتح ہوگی۔ میدان جہاد میں فتح کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دشمن مارا جائے تو حق والے کو فتح ہو جاتی ہے، یہی ہے نا، یہ اس کے علاوہ اور کوئی اصول ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز انبیاء کرام علیہ السلام کی غلبہ دین کے لیے جد و جہد کو بیان فرمایا، اور نمبر دو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جد و جہد کے نتیجے کو، یعنی غلبہ دین جب ہو گیا، دشمن مارا گیا، تباہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے بیان فرمایا۔ یہ دو چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں، سورہ ابراہیم میں، پیچھے سورہ ہود میں، انہی چیزوں کو بیان فرمائی ہے، دو چیزوں کو۔ ان دو چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکرہم بایام اللہ، ان کو یعنی اہل ایمان کو اللہ کے دنوں کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اللہ کے دن وہ ہیں جب حضرات انبیاء کرام علیہ السلام غلبہ دین کی جد و جہد شروع کریں۔ غلبہ دین، یہ اللہ کا دن کون سا ہے؟ اللہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے، جس دن اللہ تعالیٰ کا دشمن ذلیل و رسوا ہو جائے۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام مکہ سے سفر کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، یہاں یہودیوں کو دیکھا حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، عاشورہ کا۔ آقا علیہ السلام نے کہا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا تھا۔ اسی دن جو ہے فرعون اور اس کی پوری جماعت اور اس کا لشکر، فوج، سپاہی سارے کے سارے دریا برد ہو گئے تھے، دریا میں غرق ہو گئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن فتح عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ کا دین اس دن غالب آیا تھا، اس لیے ہم اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، یہ حق تو زیادہ ہمارا ہے کیونکہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، تم تو ان کے دین کو چھوڑ چکے ہو، ہم ہیں ان کے ساتھ والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو 10 محرم کے روزے کا حکم ارشاد فرمایا، 10 محرم کے روزے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اس لیے رکھا جا رہا ہے کہ اس دن دین غالب آیا تھا۔ اس دن رب تعالیٰ کا دشمن فرعون جو ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، وہ نیست و نابود ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھ کے وہ جو دین اس دن غالب آیا تھا اس کی خوشی خود بھی منائی حضور نے، اور اپنے صحابہ کو بھی حضور نے حکم دیا۔ اور اسی طرح کر کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحاح میں حدیث باب موجود ہے، آقا علیہ السلام پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کس دن کا؟ پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے۔ آقا علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا حضور اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس دن میں پیدا ہوا تھا اس لیے روزہ رکھتا ہوں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں آیا تھا دنیا میں، اور یہی وہ دن ہے پیر کا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کا، جد و جہد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی جس دن مجھ پر پہلی وحی آئی تھی، فرمایا آقا علیہ السلام نے پھر زندگی ساری حضور نے پیر کا روزہ رکھا۔ یار میرے اوپر اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل فرمایا تھا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ بواسطہ جبریل میرے ساتھ ہم کلام ہوا تھا۔ جی کیا بات ہے یار، کیا شان پائی ہے جی اس دن نے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام جو ہے اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر وحی کا نزول فرمایا تھا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ دین کے لیے جد و جہد جاری کرنے کا، جد و جہد شروع کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اندازہ لگائیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایام جو ہے نا وہ کون سے ایام ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دن غلبہ دین کی جد و جہد کرتے ہیں وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن نمرود کو جس دن سر میں جوتے پڑنے شروع ہوتے ہیں وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن ہے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 2 بھائی
ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا کے فرعون کا جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں اور اسے جا کے پیغام توحید سناتے ہیں۔ وہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارے جادوگر آتے ہیں، آپ کا عصا ان کے سارے جادو کے سانپوں کو نگل جاتا ہے۔ آپ جب اسے اٹھاتے ہیں وہ عصے کا عصا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دن جس دن موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے غلبہ عطا فرمایا، وہ دن اللہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریائے نیل کے کنارے پہنچتے ہیں، آپ کی پوری جماعت وہاں سے گزر جاتی ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر جو ہے وہ سارے کا سارا سمندر میں دریا میں غرق ہو جاتا ہے۔ وہ دن اللہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اس دن اللہ تعالیٰ کا دین غالب آیا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن غار سے اتر کر کے آقا علیہ السلام فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ السلام نے پیغام توحید سنایا، وہ دن اللہ کا دن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ دین کی جو جد و جہد ہے، آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنی حکومت عطا فرما دی۔ ہاں، یہ مدینہ میں آنے والا دن جو ہے جس میں آقا علیہ السلام کے ارد گرد دونوں طرف دو رویا جناب اس طرح سطریں بنی ہوئی ہیں صحابہ کی، ہاتھ میں ننگی تلواریں ہیں لے کے حضور کے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ السلام اس طرح چمکتی تلواروں کے جھرمٹ میں آقا علیہ السلام مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دن جو ہے نا، یہ کوئی عام دن نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا دن ہے۔ دین جو ہے وہ غلبے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 سے 800 یہودیوں کو ایک ہی دن کے اندر قتل کر کے مدینہ شریف کے اندر بازار میں خندق کھود کے سب کو وہی دفنا دیا۔ جس دن یہودیت مدینے میں دفن ہوئی، وہ دن اللہ کا دن تھا۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ فتح کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 10,000 صحابہ کے جھرمٹ میں آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابی کے ہاتھ میں حضور کی اونٹنی کی مہار ہے، وہ آگے جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں الیوم یوم المرحبا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا لوگوں سن لو، آج کا دن جو ہے یہ جنگ کا دن ہے، آج جو بھی سامنے آئے گا اس کی گردن اتار کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یہ دن اللہ کا دن ہے، یعنی جس دن کافروں پہ لرزہ طاری ہو گیا، کافروں پہ کبھی طاری ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ جن کو جناب وہ مارا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے گلے میں رسی باندھتے ان کو گھسیٹا کرتے تھے، جناب تپتی ریت پہ لٹا کے پتھر سینے پہ رکھ دیتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ایسے چمکے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ، بڑے بڑے خاندانی لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلام بلال کو فرمایا بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ جا، آج کا دن جو ہے یہ میرے اللہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وذکرہم بایام اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھتے ہیں، اذان پڑھتے نا، کافر بیٹھے ہوئے تھے دور، دیکھ کے جناب ان کے رونے نکل گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ بلال جس کو ہم کل تک مارا کرتے تھے، آج بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان پڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن آگا عرصہ محشر میں بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھنی ہے۔ قیامت والے دن جتنے مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں اونچی ہوں گی، اونچی کر کے دیکھیں گے یار یہ تو وہی اذان کی آواز ہے جو نعرے ہم لگایا کرتے تھے مسجد میں پڑھے۔ اللہ اکبر۔ یہ دن جو ہے نا یہ رب کا دن ہے بھی۔ بذکرہم بایام اللہ۔ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جس دن جد و جہد شروع ہو وہ دن بھی اللہ کا، جس دن اللہ کا دین غالب آ جائے وہ دن بھی اللہ کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام بدر جاتے ہیں، بدر کی فتح۔ اللہ اکبر۔ مدینے میں حضور آتے ہیں، جس دن پہلے حضور مدینے میں آئے ہیں طال البدر علینا من ثنیۃ الوداع پڑھا جاتا ہے، حضور بدر کی فتح پا کر واپس آتے ہیں، پھر طال البدر علینا من ثنیۃ الوداع پڑھا جاتا ہے۔ یہ دن بھی اللہ کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر احد میں حضور جاتے ہیں، حنین میں جاتے ہیں، آقا علیہ السلام تبوک جاتے ہیں۔ جب حضور تبوک گئے، ہاں جی، لاکھوں کی لاکھ فوج لے کے آنے والا بندہ، دھمکیاں دینے والا بندہ آگے سے غائب ہو جاتا ہے حضور کے غلاموں کے روب اور جلال کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دن جو ہے نا یہ پھر اللہ کا دن ٹھہرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پھر اللہ کا دن وہیں پہ ختم نہیں ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حکومت وقت سے ٹکر لیتے ہیں،
سیاسی معاملات کے اندر اللہ اکبر آپ کو جیل ڈال دیا گیا، آپ کو پھر زہر دیا گیا، آپ کے موقف سے ہٹا نہیں سکے وہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی اہل بیت سے وفا کرتے ہوئے، ان کے سیاسی منہج کی حمایت کرتے ہوئے اس دنیا سے جاتے ہیں، اس دن کو اللہ کا دن بنا کے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے کھاتے ہیں، 18,000 کوڑے، اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل قرآن کی ناموس کی خاطر، قرآن کی ناموس کی، آپ خود فرماتے ہیں جتنے کوڑے مجھے مارے گئے، اگر ایک کوڑا ہاتھی کو مارا جاتا وہ بھی چیخ اٹھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ امام احمد بن حنبل ہیں۔ میں نے کہا آپ کی غلبہ دین کی جد و جہد ساری کی ساری جو ہے، ایک ایک دن آپ کا کوڑے کھانے والا یہ اللہ کا دن ہے۔ اللہ کیوں کہ غلبہ دین کے لیے آپ لڑ رہے تھے، ناموس دین کے لیے لڑ رہے تھے، ناموس قرآن کے لیے لڑ رہے تھے، عزت وحی کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد آئے پھر حضرت مجدد ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ کی غلبہ دین کے لیے جد و جہد جو ہے، آپ جیل جاتے ہیں، وہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن ہے۔ جب جیل سے باہر آتے ہیں جی، باہر دین کا غلبہ ہو جاتا ہے، میں نے کہا وہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دن ہے جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دن پھر اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ پوری امت کو ایک کتاب فتاوی عالمگیری وہ مرتب کر کے 500 علماء کی ڈیوٹی لگا کے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ نے 500 علماء کو رکھا تھا جی، اور ان کے بڑے جو عالم تھے، شاہ ولی اللہ بھی انہی میں تھے، بڑے بڑے اجلہ علماء انہی میں تھے، ان کو کہہ کے انہوں نے یہ کتاب مرتب کروائی امت کو۔ جس دن بادشاہ امت کو جب فقہ کی کتاب دیتا ہے، وہ دن اللہ کا دن ٹھہرتا ہے جی، اللہ اکبر۔ اب اللہ کا دن کون سا بنے گا ہمارے لیے؟ اب اللہ کا دن ہمارے لیے تب بنے گا جب نظام کفر ختم ہوگا، نظام خلافت قائم ہوگا، پارلیمنٹ کا نظام ختم ہو کے، اسمبلیوں کا نظام ختم ہو کے وہاں پہ دارالخلافہ قائم ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس دن یہ فرنگی کا نظام تعلیم ختم ہوگا اور وہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مدرسے کا نظام قال اللہ اور قال رسول اللہ پڑھا جائے گا، وہ دن اللہ کا دن ہوگا۔ جس دن جناب مودی اور جس طرح کے جتنے بدماش ہیں، ان کے بودے پکڑ کے ان کو جناب غوطے دیے جائیں گے، وہ دن اللہ کا دن ہوگا۔ ہاں، جس دن کشمیری جو ہیں وہ آزادانہ گھومیں گے، وہ دن اللہ کا دن ہوگا۔ جب پاکستان کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نظام نافذ ہوگا، وہ دن اللہ کا دن ہوگا۔ جس دن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول جلال فرمائیں گے، پوری دنیا سے کفر کو ختم کر کے پوری دنیا میں کوئی دین ہوگا تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین ہوگا، وہ دن پھر میرے اللہ کا دن ہوگا۔ ہاں، وہ دن اللہ کا دن ہوگا جس دن پوری دنیا سے نظام معیشت کفر کا، نظام سیاست کفر کا سارے کا سارا ختم ہو کر پوری دنیا میں الف سے لے کر یہ تک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نظام غالب ہوگا، اس وقت جو ہے وہ دن اللہ کا دن بنے گا۔ یہ ہم پر ہے، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنی جد و جہد کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کتنا زور لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یہ ایسے تھوڑی بیان کیے ہیں بس پڑھے اور ہاں جی ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیں، یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیں، فلاں کا قصہ سنا، بھائی اس میں سبق ہے ہمارے لیے۔ اللہ نے یوں ہی نہیں بیان کیا، یہ آیات بیان کر کے اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، اس میں عقل والوں کے لیے سبق ہے، لعبرۃ لاولی الابصار، عقل والوں کے لیے، بینائی والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے سبق ہے۔ اس میں جب ہم نے سبق ہی نہیں لیا تو پھر پڑھا کیا ہم نے؟ بھائی یہ قرآن کریم جو ہے صرف اسی لیے نازل ہوا ہے ہمارے پاس کہ ہم جناب ختم پہ پڑھ لیں اور آگے پیچھے ہو جائیں بس؟ نہ بھائی نہ، یہ دین جو ہے نا جب غالب آئے گا تو وہ دن اللہ کا دن بنے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دن ان کو یاد کروائیں۔ کون سے دن ہیں اللہ کے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر اور ہمارے اسلاف نے غلبہ دین کی جد و جہد شروع کی۔ یہ دو نقطے قرآن نے بیان کیے ہیں جن پہ میں نے گفتگو کی ہے تھوڑی سی۔ جس دن انہوں نے غلبہ دین کے لیے جد و جہد شروع کی وہ دن اللہ کا، جس دن دشمن جو ہے مقہور ہوا، مغلوب ہوا، مجبور ہوا، ذلیل ہوا، وہ غرق ہوا، وہ دن بھی اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے انبیاء کے غلبہ دین کی جد و جہد جو ہے اس کو بھی بیان کرو، اور جس دن انہوں نے فتح پائی ہے وہ دن فتح کا بھی بیان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔